آج کی یہ محفل حضرت عارف باللہ علامہ مفتی وجی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ برادر گرامی قدر جناب سید صدام برکاتی صاحب جو سنی دعوت اسلامی کے یہاں کے ہمارے ذمہ دار ہیں، انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ کے سامنے کربلا میں سیدہ طیبہ طاہرہ ثانی زہرا سیدہ زینب بنت علی کا جو کردار تھا وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس سے آیہ تطہیر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یقینی طور پر ہے کہ کربلا جب بیان ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کربلا میں جو خواتین کا کردار ہے وہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، یا تو اس کردار کو بیان کرنے کا موقع میسر نہیں آتا، یا پھر عنوان کربلا اتنا وسیع ہے کہ اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ یہ سید صاحب کی بالغ نظری ہے کہ انہوں نے اس پر توجہ فرمائی، اور مجھے راستے میں آتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کو اس پہ گفتگو کرنا ہے۔ اگر ہم بڑی باریک نظر سے کربلا شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو بغیر کسی جھجک کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میدان کربلا میں جتنا کردار امام حسین کا ہے اتنا ہی کردار سیدہ زینب پاک کا بھی ہے۔ یہ خاص آپ کو توجہ ہونی چاہیے۔ اور سیدہ زینب پاک میں اس دور میں جو سوچ تھی، کیونکہ وہ دور سیدہ زینب کی جب ولادت ہوتی ہے تو وہ دور اس دور سے بہت قریب تھا جس دور کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ سیدہ زینب اسی دور کی پیدائش ہے، بس صرف اس سے 10 15 20 سال پہلے 500 بچیاں ایک ایک سردار نے اپنے قبیلے کی دفن کی۔ اور اس دور میں عورت کو جتنا برا سمجھا جاتا تھا اتنا کسی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کی حیثیت جانوروں سے بدترین تھی اسلام کی آمد سے پہلے، اور آج بھی جو اسلام پہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو دوسرے نمبر کا درجہ دیا ہے، سیدہ زینب نے وقت کے یزیدیوں کے چہروں پہ ایسا تماچا لگایا ہے کہ ہمارے یہاں عورت کا مطلب صرف گھر میں برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں ہے۔ جہاں مرد چپ ہو جاتے ہیں وہاں عورتیں امت کی قیادت کرتی نظر آتی ہیں، پورے قافلے کی قیادت کرتی نظر آتی ہے۔ اور ہمارے یہاں اللہ نے عورتوں کو اتنی صلاحیت دی ہے، جب عورتیں بولتی ہے تو بڑے وقت کے طاغوت اپنی زبانیں گم کر کے خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اگر آگے وقت میں گنجائش رہی میں ان کا کردار پڑھنے سے پہلے ان کا بچپنا، ان کی ولادت، ان کا علم، ان کی تربیت، ان کا تقوی، پہلے یہاں سے شروعات کرتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جمادی الاول کی 5 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ امام حسین سے عمر میں آپ 1 سال کی چھوٹی ہیں۔ امام حسن کی پیدائش 3 ہجری کی ہے، امام حسین کی پیدائش 4 ہجری کی ہے۔ امام حسن 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، امام حسین 4 ہجری 4 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے، اور سیدہ زینب پاک ایک قول کے مطابق 5 ہجری اور ایک قول کے مطابق 6 ہجری میں 5 جمادی الاول کو پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ وہ مقدس خاتون ہے جس کے کان میں اذان اللہ کے رسول نے دی ہے، ان کے کان میں اقامت بھی اللہ کے رسول نے کہی ہے،
اور امام حسن اور امام حسین کو جو زبان منہ میں ڈال کر گٹھی دی اللہ کے رسول نے، اسی طرح سیدہ زینب کے منہ میں بھی اللہ کے رسول نے اپنی زبان ڈال کر کے ان کو گٹھی دی ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھے سیدہ زینب پاک کو ہم سمجھ کیا رہے ہیں، ان کا کردار کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے ان کے منہ میں اپنی زبان دی ہے اور سیدہ زینب نے اس کو چوسا ہے۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے تھے، سیدہ زینب کی ولادت کے بعد آقا بعد میں تشریف لائے۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے سرتاج باب مدینۃ العلم مولائے کائنات سے پوچھا، پہلی بچی پیدا ہوئی ہے، 2 بیٹوں کے بعد نام کیا رکھنا ہے؟ مولائے کائنات نے فرمایا حضور کو آنے دو، ان سے پہلے نام رکھنے میں ہم سبقت نہیں کریں گے، آقا تشریف لائیں گے اس کے بعد نام رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، مورخ لکھتا ہے بلکہ مصر کی ایک خاتون جنہوں نے سیدہ زینب پاک کی سیرت کو لکھا، الزینب، وہ لکھتی ہیں، عائشہ اس کا نام ہے مصنفہ کا، وہ لکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لائے، اذان پڑھی، اقامت پڑھی اور اس کے بعد گھٹی دی تو عرض کی یا رسول اللہ اس شہزادی کا نام کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام سے بس اتنا کہنا تھا نام کیا ہوگا؟ بلبل سدرہ جبریل امین زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اس بچی کا نام اللہ زینب رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں بتاؤ یہ کون سا گھرانہ ہے جن کے نام بھی آسمان سے آتے ہیں، جن کے نام بھی آسمان سے آتے ہیں؟ اور کیا نام رکھا جاتا ہے؟ زینب۔ یہ زینب کا مطلب کیا ہے؟ یہ زینب تو ہم کہتے ہیں لیکن وہ زینب ہے۔ اب کہتے باپ کو، زین کہتے خوبصورتی کو، اللہ اکبر زینت کو۔ زینب کا مطلب جو اپنے باپ کی عظمت کو 4 چاند لگا دے اسے زینب کہتے ہیں۔ اور پھر اس خاتون نے باپ کی عظمت کو یوں 4 چاند لگائے، ارے خیبر اگر نہیں دیکھا کہ میرے بابا کی تلوار خیبر میں کیسے چلی ہے تو زینب کے خطبے کو دیکھ کر اندازہ کر لو، جس کی بیٹی کے خطبے کی کھن گرج یہ ہے اس کے باپ کے بازوؤں کی کھن گرج کا عالم کیا ہوگا؟ سیدہ زینب پاک کا نام، اس کے بعد ڈائریکٹ رسول اللہ کی شاگردہ ہونے کا شرف حاصل۔ حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی، تقریباً 5 سال حضور کی گود میں رہی، 5 ہی سال کم و بیش اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں رہی، اور ٹھیک 7 سال کی عمر میں سیدہ زینب نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا۔ عمر ابھی 7 سال کی تھی، قرآن مقدس کی حافظہ ہیں، یہ قرآن کی حافظ۔ اگر مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں باہر، اگر ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہماری بہنوں کو گانے تو یاد ہیں، قرآن کی کتنی سورتیں یاد ہیں، قرآن کی کتنی آیتیں یاد ہیں، اللہ اکبر، ہیرو ہیروئن اور فلمیں اور سیریلیں تو یاد ہیں، اللہ کا کلام کتنا یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں ہے، اور جتنا یاد ہے اللہ ماشاءاللہ وہ بھی الٹا سلٹا غلط سلط پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سیدہ زینب ہے۔ کربلا صرف دل کو سن کر بہلانے کا نام نہیں ہے، کربلا صرف اللہ اکبر واقعات کی تکرار کا نام نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ ہے، سمجھو، سیکھو، اپنے اندر کچھ تحریک پیدا کرو، کچھ جہد مسلسل پیدا کرو، کچھ عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ صرف 7 سال سیدہ فاطمہ الزہرا بھی قرآن کی حافظہ تھی۔ اس اینگل سے شاید کبھی آپ نے سیدہ فاطمہ کا کردار پڑھو، سیدہ فاطمہ بھی حافظ قرآن تھی، اور آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جاتا ویسے ویسے سیدہ فاطمہ الزہرا قرآن کی آیتوں کو یاد کرتی جاتی۔ مولائے کائنات بھی حافظ قرآن، امام حسن بھی حافظ قرآن، امام حسین تو ایسا حافظ قرآن کے کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کرتے۔ تراویح میں قرآن سناتے تو لوگوں نے دیکھا نیزے پر قرآن سنانے والے حافظ کو امام حسین ابن علی کہتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، جن کی عظمت کا اندازہ انسانی دماغ لگا ہی نہیں سکتا۔
کیا شان والے لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ تو پھر کوفہ جب اپنے بابا کے ساتھ گئیں تو قرآن مقدس کی عورتوں میں سب سے پہلے تفسیر کا فریضہ جس نے انجام دیا وہ سیدہ زینب پاک ہے۔ اور آپ کی جو شادی ہوئی تو آپ کے بڑے ابا سیدہ زینب کے، ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں آپ کو، بڑے ابا تایا سیدنا جعفر طیار، جعفر طیار کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن جعفر۔ یہ عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ جب حضرت جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار ان کو کہتے ہیں، اور طیار اس لیے کہتے ہیں ان کو، طیار کہتے ہیں اڑنے والے کو، یہ طیر جو ہے پرندے کو کہتے ہیں نا، طائر پرندے کو جو کہتے ہیں ان کو طیار کہتے ہیں، کیونکہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے تو اللہ رب العزت نے جنت میں ان کو پر عطا فرمائے، تو وہ پر کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں۔ ایک بات یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت جعفر طیار کو معراج کی شب اللہ کے رسول نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا، اور ان کا درجہ اللہ رب العزت نے زید بن حارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ سے بلند کیا۔ تو حضور نے پوچھا یہ بھی شہید اور یہ بھی شہید، لیکن جعفر کو بڑا مرتبہ کیوں ملا؟ تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ شہید تو دونوں ہیں، مگر جعفر کو بڑا مرتبہ اس لیے ملا کہ یہ آپ کی اہل بیت میں سے ہے، آپ کے خاندان میں سے ہے، آپ کا خاندان ہونے کی وجہ سے شہید تو دونوں ہیں، شہید تو تینوں ہیں، شہید تو سب ہیں، لیکن ان کو الگ سے جو رتبہ ملا ہے وہ آپ کے خاندان کا ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کے خاندان والوں کے لیے کچھ الگ سا اجر رکھا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ شان ہے حضور کے خاندان کی، اللہ اللہ۔ تو حضرت جعفر طیار کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ سے نکاح ہوا، اور یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور آقا علیہ السلام جب جعفر شہید ہوئے تو ان کے گھر آئے اور آ کر کے فرمایا یہ جعفر کے بچے میرے بچے ہیں، اور فرمایا کہ میں ان کا والی ہوں، آقا نے فرمایا میں ان کا والی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بات بیان کی گئی، جو حضرت عبداللہ تھے حضرت زینب کے شوہر جعفر طیار کے بیٹے، یہ حضور علیہ السلام کی صورت میں مشابہ تھے اور بہت مالدار تھے۔ کتنے مالدار تھے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ حج کے لیے امام حسن، امام حسین اور سیدنا عبداللہ ابن جعفر تینوں بھائی، چونکہ وہ بھی چچا زاد بھائی تھے، تینوں بھائی یہ حج کے لیے گئے۔ جب حج کے لیے گئے تو رستے میں کیا دیکھا کہ ایک بڑھیا کا گھر ہے، اس بڑھیا کے گھر گئے تو اس بڑھیا نے کیا کیا، ان تینوں کی میزبانی کی، ایک بکری ذبح کی اور تینوں کی میزبانی کی، کھانا کھلایا، یہ چلے گئے، اور اب فرمایا اگر مدینہ منورہ آنا ہو تو ہمیں یاد کر لینا۔ آئی گئی بات ہو گئی، اس کے بعد بڑھیا اور وہ اس کا شوہر پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے کے بعد ان کو یاد آیا کہ کچھ مدینہ منورہ کے مہمان آئے تھے گھر، وہ تو نام وغیرہ جانتے نہیں تھے، تو کہا کچھ مہمان آئے تھے گھر، حج کو جا رہے تھے، ہم نے ان کو ایک ٹائم کا کھانا کھلایا۔ تو اس کے بعد جب وہ مدینہ شریف آئے، نام نہیں پتا تھا، شکلیں یاد تھی، ملاقات ہو گئی امام حسن سے، امام حسن نے بڈھی بڈھا دونوں کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، 1000 بکریاں دی، 1000 بکریاں، اتنے ہی درہم عطا کیے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد ان کو رخصت کیا، کہا میرے بھائی کا گھر فلاں مقام پر ہے، ان کا نام حسین ہے، وہاں چلے جاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا میرے بڑے بھیا نے کتنا دیا؟ کہا 1000 جو ہے وہ بکریاں دی، 1000 درہم دیے، تو آپ نے اس کا ڈبل کر دیا، 2000 بکریاں، 2000 درہم امام حسین نے دیے۔ ایک ٹائم جس نے دعوت کھلائی تھی ان لوگوں کو، انہوں نے 1000 بکریاں، 1000 درہم، انہوں نے 2000 بکریاں، 2000 درہم، اور پھر فرمایا جو تیسرا میزبان تھا وہ بھی میرا بھائی اور بہن بھائی ہے، اس کا نام عبداللہ ابن جعفر طیار ہے، اس کے گھر جاؤ، وہ بہت مالدار تھے، اللہ اکبر۔ کہا میرے دونوں بھائیوں نے کیا دیا؟ تو کہا کہ انہوں نے 1000 دیا، انہوں نے 2000 دیا، کتنے ہو گئے؟ 1000 2000 تو کتنے ہو گئے؟ 3000 ہو گئے۔ تو آپ نے مزید اپنی طرف سے 3000 کر کے، کہ ان دونوں کا ملا کر کے 3 ہوا، تو میری طرف سے 3000 بکریاں اور 3000 درہم لے کر جاؤ۔ وہ بڑے میاں اور بڑی بھی پریشان ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک بار ایک بکری ذبح کر کے کھانا کھلایا تو انہوں نے ہم پہ
اتنا احسان کیا کہ اللہ اکبر ہمارے پاس 6000 بکریاں اور 6000 درہم ہو گئے، انہیں سنبھالے کیسے؟ تو تینوں شہزادوں نے فرمایا سنبھالنے کے لیے ہمارے یہاں سے غلام بھی لے کر کے جاؤ۔ وہ لوگ ہیں جس کو دیتے ہیں مالا مال کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنی دولت اللہ نے عطا کی تھی۔ جب شادی ہو کر سیدہ زینب اپنے شوہر کے گھر گئی تو مدینہ منورہ کی عورتیں آتی تھی اور اپنی حاجتوں کو پیش کرتی تھی، مگر کوئی بھی خاتون خالی ہاتھ نہیں جاتی تھی۔ بڑا سخی گھرانہ تھا، اللہ اکبر۔ اور سیدہ زینب تو خود بھی سخی تھی، سخاوت اپنے نانا سے سیکھی تھی، اپنے بابا سے سیکھی تھی، اپنی امی سے سیکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ کون ایسا سخی ہوگا میرے بھائی، اللہ اکبر، جو سائل کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی چادر بیچ دے؟ ہے کوئی روئے زمین پر ایسا سخی؟ اللہ اکبر۔ ارے حالت نماز میں کوئی بھیک مانگے اور مولا علی رکوع میں ہو تو رکوع سے اٹھنے کی بھی تاخیر نہ کرے۔ سائل بھیک رکوع کی حالت میں مانگ رہا ہے، مولا علی نے رکوع سے اٹھنے کی بھی دیر نہیں کی، حالت رکوع میں انگوٹھی اتاری اور سائل کو بھیک عطا فرما دی۔ کیا گھرانہ ہے، اندازہ فرمائیے وہ گھرانہ ہے۔ تو سیدہ زینب پاک کا میں نے کردار مختصر سا پڑھ دیا، پھر اس کے بعد اصل آپ کو کردار اگر آپ کو پڑھنا ہے تو مصر سے شائع ہوئی ایک کتاب الزینب اور ایک دوسری کتاب ہے زینب کبریٰ۔ ان دو کتابوں کا آپ نیٹ پر سرچ کریں، آپ مطالعہ کریں، آپ کو شخصیت سیدہ زینب سمجھ میں آئے گی۔ پھر اصل جو کردار آتا ہے، چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس اتنا ہونا چاہیے، کربلا میں جو کردار آتا ہے، آپ نے اپنے بھائیوں سے بڑی محبت کی اور آپ ڈائریکٹ شاگردہ ہیں، اللہ کے رسول سے 5 سال استفادے کا موقع ملا، اپنی امی سے 5 سال، سب سے زیادہ جس سے پڑھا آپ اپنے خود کے بابا، باب مدینۃ العلم سید السادات مولائے کائنات سے پڑھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ علی جس کا استاد ہو، جس کا بابا ہو، کیا کیا پڑھایا ہوگا اور کیا کیا پڑھا ہوگا۔ باب مدینۃ العلم، بھائیو مولا علی کے پاس پڑھنا تو دور کی بات، صرف میرے مولا کی توجہ ہو جائے نا، کسی صرف توجہ ہو جائے تو کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، بہت سارے علوم تو آپ کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، آپ کو خود بخود کیسے آ گئے؟ تو فرماتے ہیں یہ غوث پاک کا کرم ہے، یہ غوث پاک۔ بھائیو جس پر غوث اعظم کا کرم ہو جائے، بے پڑھے اتنے علوم اس کو آ جاتے ہیں، اور جس پہ غوث پاک کے بابا کا کرم ہو جائے، باب مدینۃ العلم جس کے لیے دروازے کھول دیں، پھر اس کی کیا شان ہوگی۔ تو اور آقا نے یوں فرمایا بھی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو علم لینا ہو وہ دروازے کے ذریعے سے آیا کریں۔ یہ مولائے کائنات کی شان ہے۔ تو پھر بہت پڑھایا سیدہ زینب پاک کو، بہت پڑھا آپ نے بھی، اور چونکہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے تقریباً 30 سال تک آپ کو استفادے کا موقع ملا۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے 30 سال تک استفادہ کرتی رہی، اور بھائیوں کے ساتھ کھیلنا ہوا، بھائیوں کے ساتھ زندگی گزری۔ بھائی لوگ اتنا احترام کرتے تھے، امام حسن اور امام حسین نانا کو جیسے احترام کرتے دیکھا تھا امی کا، ویسے اپنی بہن کا احترام نانا سے سیکھ کے کرتے تھے۔ جب سیدہ زینب آتی تھی تو دونوں بھائی عمر میں بڑے ہونے کے باوجود بھی ان کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہاں ہم حسینیوں کو بھی، یہ صرف شربت کھچڑا حسینیت نہیں ہے، بہن کے ساتھ یہ پیار کرنا بھی حسینیت ہے کہ جب بہن گھر میں آ جائے تو اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ آج بتاؤ اپنی بہنوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ بتائیے، بہن اگر گرمی کی چھٹیوں میں 4 بچوں کو لے کر گرمی کی چھٹیاں گزارنے آتی ہے تو بھائیوں کے منہ کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے۔ کتنے دن اس کو رکھیں گے؟ 20 دن رکھیں گے، 10 دن رکھیں گے؟ بتاؤ کون سی حسینیت ہے؟ حسینیت یہ نہیں ہے کپڑوں کے بدلنے کا نام، صرف ناروں کا نام، وہ ناڑوں کا نام، زنجیروں کا نام، کڑوں کا نام، ٹوپیوں کے رنگ بدلنے کا نام۔ کیا نام رکھا حسینیت؟ حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت اخلاق کا نام ہے، حسینیت دین پر عمل کرنے کا نام ہے، حسینیت
حسینیت تقوی کا نام ہے، حسینیت طہارت کا نام ہے، حسینیت پاکیزگی کا نام ہے، حسینیت رشتوں کو نبھانے کا نام ہے، حسینیت دین پر عمل کر کے دین کو تحفظ دینے کا نام ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، رافضیوں کی طرح ہم نے بھی چند نعروں کا نام حسینیت رکھ دیا۔ آپ بتائیں بہنوں کے ساتھ سلوک کیا ہے آپ کا ہمارا؟ ارے وہ قوم کیا بہنوں کی عزت کرے گی جو ماں باپ کی عزت کرنا نہیں جانتی، جو اپنے ماں باپ کی بد دعائیں لیتے ہیں؟ بتائیں وہ کیا جانے بہنوں کی عزت کرنا، بھائیوں کی عزت کرنا؟ جن کے دلوں میں ماں باپ کی قدر نہیں ہے وہ ماں باپ کی اولاد کی کیا قدر کرے گا؟ آج بہنیں روتی ہیں، بھائیوں کے گھر جانے کے لیے 50 بار سوچتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے گھر جاؤں گی، پتہ نہیں ان کو بے گناہ تو نہیں گزرے گا۔ یہ حالات ہو گئے۔ حسنین کریمین سے سیکھو بہن کی عزت کرنا، بہنوں کی عزت کرنا۔ بہن کے لیے اٹھ کے دونوں شہزادے کھڑے ہوتے، جنتی جوانوں کے شہزادے، جنتی جوانوں کے سردار دونوں بھائی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پورا کربلا دیکھیں، امام حسین دو لوگوں سے مشورہ لیتے اور دونوں کا مشورہ نہیں کرتے۔ آپ کے دو مشیر خاص ہیں، ایک غازی مولا عباس رضی اللہ تبارک و تعالی اور دوسرے سیدہ زینب۔ بھائی سے وہ تو سوتیلے بھائی تھے لیکن کبھی ان کو سوتیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا۔ آج تو سگے اور سوتیلوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہیں نفرتوں کی، ایک دوسرے پہ کیس۔ بھائیوں تو سوتیلے رشتے تو اب پتہ نہیں گنگا میں بہا دیا لوگوں نے، سگے رشتے لوگ نہیں نبھاتے، یہی تو رونا ہے۔ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے بات چیت بند ہے، ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے نہیں جمتی، یہ حالات ہیں۔ اللہ کے بندو دین سمجھو، دین پر عمل کرو۔ امام علی مقام دین تھے، دین کو پناہ دینے والے تھے، دین بچانے کے لیے کربلا میں گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ زینب نے جو مشورہ دیا آپ نے قبول فرمایا، اور پھر سیدہ زینب کا کردار مدینہ منورہ سے کوفہ جانے تک، اور کوفہ سے دمشق تک، اور دمشق سے پھر مدینہ منورہ آنا، یعنی زینب اس خاتون اور اس قائد کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 7 قافلے میں چلی اور مدینہ تک واپس آئی۔ امام حسین کا کردار بہت بڑا ہے لیکن وہ تو شہید ہو گئے کربلا میں۔ سیدہ زینب تھی جو پورا قافلہ بچا کر، قافلے کی آبرو بچا کر، قافلے کی عزت بچا کر لائی۔ کس طرح کردار ادا کیا، اب ذرا اس کو کلیجہ تھام کر کے سنیے۔ جو بچے اٹھ کے جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، جن کو اٹھ کر کے جانا ہے بچوں کو اب ڈسٹرب نہیں کرے۔ ایک بار درود شریف، اور مائک والے بھی جو بھی کم زیادہ کرنا ہے وہ بھی کر لیں، لیکن آپ حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی و آلہ ابد الدہور و کرما۔ مدینہ منورہ سے چلیے بھائی کے ساتھ، دو بچوں کو لے کر، ایک کا نام عون تھا دوسرے کا نام محمد، جعفر طیار کے پوتے۔ یہ دونوں شہزادے ہی بڑے نصیب والے جن کے دادا جعفر طیار اور نانا مولا علی، یعنی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ کتنا بڑا خاندان، کتنا عظیم خاندان۔ امام علی مقام ہر جگہ بہن سے مشورہ کر، کربلا کے میدان میں اترے، خیمے لگے، بہن سے مشورہ کیا، دیگر معاملات میں بہن سے مشورہ کیا، اور بہن نے بھی بہن ہونے کا حق ادا کیا۔ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، ایک تاریخی روایت کے مطابق ایک شہزادہ 8 سال کا تھا، ایک 10 سال کا تھا، ایک مورخ کے مطابق ایک 10 سال کا تھا، ایک 12 سال کا، اس سے زیادہ عمر کوئی نہیں بتاتا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب بھائی کے ساتھ چلی تھی تو شہزادوں کو ساتھ لے کر نہیں چلی تھی، اکیلے چلی تھی، اور جب مکہ شریف آئی تو اکیلے بھائی کے ساتھ آئی۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، جو میں نے عائشہ مصنفہ کا تذکرہ کیا نا الزینب کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب سیدہ زینب کا نکاح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تو سیدہ زینب نے نکاح کے مہر میں یہ قید رکھی تھی کہ میرا بھائی جب بھی سفر کربلا کے لیے جائے گا تو مجھے روکا نہیں جائے گا، میں جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر کے بچے کو پتا تھا کہ مولا حسین کی شہادت کربلا میں ہو۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کے گھر کا بچہ جانتا تھا کہ امام علی مقام کی شہادت کربلا میں ہوگی. میں نے اس کو پڑھا بھی جنگ صفین کے موقع پر. یہ جب مولائے کائنات کربلا سے گزرے, نینوا سے گزرے, جو ہے وہ طف سے گزرے, تو آپ نے فرمایا یہیں پر میرا حسین اور میرا خاندان اور اہل بیت کے جوان اور بچے یہیں پر جو ہے وہ شہید ہوں گے. مولائے کائنات نے تو نشان لگا کے یہ بھی بتایا کہ یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے, یہاں ان کے خیمے لگیں گے, یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے. یعنی اللہ کے رسول نے کربلا کتنی تفصیل سے بتایا تھا کہ کجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی بتایا غیب داں نبی نے, اور اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی بتایا غیب داں نبی نے, اور کہاں کون شہید ہوگا یہ بھی بتایا غیب داں نبی نے. کتنا تفصیل سے کربلا بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں مولائے کائنات نے صفین کے موقع پر وہ پورے میدان میں اشارہ فرمایا. تو آپ نے فرمایا, وہ جو عائشہ نام کی جو مصنفہ ہے وہ لکھتی ہے کہ آپ نے عرض کیا تھا کہ میرے بھائی جب میں سفر کریں گے کربلا کی طرف تو اس وقت مجھے روکا نہیں جائے گا. حالانکہ ان کو روکا بھی نہیں گیا, اور اس کے بعد پھر جو ہے سیدہ زینب اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ شریف تک آئی. جب مکے سے آپ کوفہ کی طرف بڑھنے لگے تب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو اطلاع ملی کہ امام حسین اب مکے سے کوفہ جا رہے ہیں. تو اپنے دونوں بیٹوں کو خط لے کر کے بھیجا کہ آپ ٹھہریں, رکیں, میں آپ ان کے پیچھے آتا ہوں. تو وہ دونوں شہزادے بھی جو آ کر قافلے سے مل گئے وہ خط لے کر کے آئے تھے. اس طرح سے یہ دونوں شہزادے آپ کے ساتھ ملے. پھر کربلا میں جب ایک کے بعد ایک جوان شہید ہونے لگے تو سیدہ زینب نے سوچا جب تمام خواتین کی گود خالی ہو رہی ہے تو پھر میری گود کیوں بھری رہے. 2 ہی بیٹے تھے, امام علی مقام کے پاس لائیں اور لانے کے بعد از گزار ہوئی میرے ان بچوں کو بھی آپ میدان میں جانے کی اجازت دیں. مولا حسین پاک نے فرمایا بہن اتنا تو امتحان میں دے چکا ہوں, اب مزید مجھ سے امتحان نہ لیا جائے. اب بڑی شیر دل خاتون تھی, بڑی بہادر تھی, تو کہنے لگی کہ میں انہیں میدان میں بھیجوں گی. بھیا کبھی آپ نے میری بات کو نہیں ٹالا, اس لیے آج بھی آپ میری بات نہیں ٹالیں گے. تو سیدنا امام علی مقام علی جد علیہ السلام نے فرمایا بہن تیرے 2 ہی بچے ہیں, اگر یہ میدان میں گئے اور واپس نہیں آئے تو تیری گود خالی ہو جائے گی. کیا خوبصورت جواب دیا. واللہ اگر فاطمہ کی گود اجڑ رہی ہے تو زینب کی گود بسی رہے مجھے یہ کبھی گوارا نہیں ہے. جب خاتون جنت کی گود اجڑ رہی ہے تو پھر میری گود کی کیا حیثیت ہے. اور فرمایا بھیا امی کا واسطہ مجھے ماں کے دربار میں رسوا نہ کرو. کل قیامت کے دن اگر سیدہ مجھ سے پوچھے گی زینب میرا شہزادہ تو دین کے نام پہ لٹ گیا, تو اپنے بچوں کی جان بچا کر بیٹھی رہی, تو میں امی کو جواب کیا دوں گی. بھیا میرے بچوں کو قبول کر لیجئے, سیدہ کے دربار میں مجھے رسوا مت ہونے دیجئے. جب بہن نے اس انداز سے اپنے بھائی سے گزارش کی تو اس وقت اللہ اکبر امام علی مقام نے فرمایا اب میں کیا کہوں, جاؤ لے جاؤ میدان میں جانے کی اجازت دو. کیا وہ مقدس خاتون تھی, کیا اس خاتون کا دل تھا, کیا اس خاتون کے اندر بہادری تھی, کیا کلیجہ تھا. اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے سجایا, سنوارا, امامہ باندھا اور چھوٹی چھوٹی تلواریں ہاتھ میں دے کر کہا جاؤ جعفر طیار کے پوتے ہو, جعفر کی طرح جا کر بہادری کا مظاہرہ کرنا اور پلٹ کر مت آنا. اور پھر کیا کہتی ہے بیٹا جو سینے پہ تیر کھاتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں, اور جو پشت پہ تیر کھاتے ہیں وہ بھگوڑے ہوتے ہیں. میں تمہارے سینے پر تیر دیکھنا چاہتی ہوں, تمہاری پشت پر تیر نہیں دیکھنا چاہتی. اگر اپنی ماں کو راضی دیکھنا چاہتے ہو قیامت کے دن تو سینے پہ زخم کھانا, پیٹھ پہ تیر مت کھانا. بھاگنے والوں کی پشت پر تیر لگتے ہیں اور لڑنے والوں کے سینے پر تیر لگتے ہیں. یہ نصیحت اور وصیت کر کے جب
اپنے شہزادوں کو تیار کیا تو کہا بھیا آپ کا فدیہ آ گیا۔ امام علی مقام یہ دیکھ کر کے رونے لگے، اور اس کے بعد جب بچے روانہ ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ہر ماں جانے والے بچے کے لیے کہتی ہے اللہ اسے سلامتی کے ساتھ واپس لائے، مگر زینب اس عورت کا نام ہے، اس بہادر خاتون کا نام ہے جس نے جاتے ہوئے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میری قربانی کو قبول فرما۔ اور جب یہ واپس لوٹے تو زندہ نہیں بلکہ شہید ہو کر کے واپس لوٹے، تاکہ قیامت کے دن فاطمۃ الزہرا بنت پیغمبر کے دربار میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد جب بچے گئے ہیں، شہزادے گئے ہیں، تو خیمے کے دروازے پہ کھڑے رہ کر چادر میں لپٹی ہوئی وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ لیکن بہرحال جب بچوں کو بھیجا تھا وہ علی کی بیٹی کی حیثیت سے تھی، وہ فاطمۃ الزہرا کی بیٹی کی حیثیت سے تھی، حسن و حسین جیسے بہادروں کی بہن کی حیثیت سے تھی۔ لیکن جب چاروں طرف سے شہزادوں کو گھیر لیا گیا اور اتنے تیر برسائے گئے، اللہ اکبر، کہ سر بھی کاٹ لیے، تو شمر نے ناپاک آواز لگائی حسین لے جاؤ اپنے بھانجوں کی لاشوں کو۔ امام جب اپنے بھانجوں کی لاشوں کو کٹے ہوئے بغیر سر کا دھڑ جب اٹھا کر لا رہے تھے تو سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، آسمان کی طرف رک کر کے کہا اللہ میری قربانی قبول کر لے۔ اتنا حوصلے سے کہا، لیکن جیسے ہی بچوں کے بغیر سر کے دھڑ پر نظر پڑی اور تازہ خون کی پھواریں جب وہ جسم سے بہہ رہی تھی، پھر برداشت نہ کر سکی اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور ان سے لپٹ کر کے رو رہی تھی، یہ کہتے ہوئے اللہ میری قربانی قبول کر لے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے ایک مفکر مورخ لکھتا ہے کہ جب بھیجا تھا تو علی کی بیٹی کا روپ تھا، اور جب بچوں کو شہید دیکھا تو زینب صرف ایک ماں تھی، ماں، اس کے علاوہ زینب اور کیا تھی، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہرحال جو ہوا وہ ہوا۔ اس کے بعد سیدہ زینب بھائی کی شہادت ہوتی ہے، بھائی کی شہادت، امام علی مقام کی شہادت کے وقت میں امام کہتے ہیں زینب میں نے پورا قافلہ تمہیں سونپا ہے، اور اس قافلے کی قائد تم ہو، اس قافلے کی نگہبان تم ہو، تم میری سکینہ کا خیال کرنا، میری بیبیوں کا خیال کرنا، اور اس قافلے کو مدینہ منورہ تک صحیح سنبھال کر کے لے کر کے جانا، میرے زین العابدین کا خیال کرنا۔ زینب جب نانا کے دربار میں پہنچنا تو نانا کو میرا سلام کہنا، اے زینب جب نانا کو سلام کہنا تو ساتھ ہی داستان کربلا بھی سنانا، اور عرض کرنا نانا جان آپ کا حسین جو آپ کی گود کا پالا ہے اس نے امتحان دینے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی نانا جان۔ جب عباس کے بازو کٹے تب بھی حسین استقامت کا پیکر تھے، جب علی اکبر کے سینے میں نیزہ گھسا جب بھی حسین استقامت کا پیکر تھے، جب معصوم علی اصغر کا حلق تیروں سے چھلنی کیا گیا تب بھی حسین استقامت کا پیکر تھے۔ پوری داستان نانا کو اپنی زبان سے کہہ سنانا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کثیر واقعات کربلا اگر کسی نے سنائے ہیں تو وہ بھی دو ہستیاں ہیں، ایک تو سیدہ زینب ہے، ایک تو سیدنا امام زین العابدین ہے۔ جو بھی کربلا ہم تک پہنچا ہے یہ ان دونوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ بقیہ کچھ واقعات جو یزیدیوں کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کچھ بیان کیے، بقیہ بیبیوں نے بیان کیا، کچھ سیدہ سکینہ نے بیان کیا، لیکن کثیر واقعات کربلا کے یا تو سیدہ زینب روایت کرتی ہے یا تو سیدنا امام زین العابدین روایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام نے اپنے قافلے کا سالار ان کو بنایا۔ جب امام شہید ہو گئے آپ جانتے ہیں سب کے لاشیں اٹھا کر امام حسین لائے، سب کے لاشیں اٹھا کر امام حسین لائے تھے، لیکن امام حسین کا لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ سب کو گھوڑوں پہ سوار کر کے امام حسین بھیج رہے تھے، لیکن جب اخیر میں امام حسین کی باری آئی تو امام حسین اپنی سواری پر بیٹھنے لگے تو سیدہ زینب نے کہا رکو، ایسے نہیں بیٹھنا، یہ زینب پاک کا کردار، ہم اس کو بلا نہیں سکتے۔ جب جب کربلا بیان ہوگا سیدہ زینب کا کردار بیان ہونا چاہیے۔ وقت کی قلت ہوتی ہے نہیں بیان ہوتا، لیکن آج ذرا غور سے سنیں۔ سیدہ زینب نے کہا رکو، ایسے نہیں جاؤ گے، کہا پھر ادھر آؤ۔ ایک گٹری کھولتی، کوئی گٹری لائی تھی ساتھ، گٹری کھولتی
اور گٹی کھولنے کے بعد ایک چادر نکالتی، اور چادر جیسے نکلی کچھ کہنے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑی، پورا خیمہ رو پڑا، سسکیوں کی آواز بلند ہوئی۔ جب اپنی سسکیوں پہ کچھ قابو پایا تو سیدہ نے کہا بھیا اس چادر کو پہچانتے ہو؟ کچھ یاد ہے اس چادر کے بارے میں؟ امام رو پڑے، اس لیے کہ وہ چادر 17 پیوندوں والی چادر تھی۔ اس چادر میں ایک پیوند چمڑے کے ٹکڑے کا لگا ہوا تھا، اونٹ کے چمڑے کا۔ امام نے چادر کو دیکھا، چوما آنکھوں سے لگایا، بہن نے کہا بھیا یہ امی کی چادر ہے۔ 3 رمضان المبارک 61 ہجری منگل کی شب کو جب امی دنیا سے جا رہی تھی تو کہا زینب میں تو نہ رہوں گی، حسن بھی نہ رہیں گے، تمہارے بابا بھی نہ رہیں گے، تم رہو گی، یہ چادر اپنے پاس سنبھال کے رکھنا۔ جب میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں تنے تنہا اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنے جائے گا تو میرا یہ دوپٹہ اس کے کندھوں پہ رکھ دینا، تاکہ حسین کو پتا چلے کہ حسین تم تنہا نہیں جا رہے ہو، ماں کے آنچل کے سائے میں جا رہے ہو۔ بھیا میں نے 50 سال تک اس دوپٹے کی حفاظت 50 سال تک میں نے اس دوپٹے کی حفاظت کی سنبھال کے لائی ہوں، یہ لو اپنے کندھے پہ ڈالو۔ امام رو پڑے اور اس کے بعد فرمایا بھیا یہ اپنے خاندان کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی سواری پر سوار ہوتا ہے تو رکاب تھامی جاتی۔ جب نانا معراج پر جا رہے تھے تو جبریل امین نے رکاب تھا، جب نانا جنگ میں جاتے تھے تو علی مرتضیٰ رکاب تھامتے، جب علی سوار ہوتے تھے سواری پر تو حسن و حسین رکاب تھا، جب حسن جاتے تھے تو حسین رکاب تھامتے۔ آج حسین جا رہے ہیں، کوئی رکاب تھامنے والا نہیں، لیکن ابھی زینب زندہ ہے، خاندان کی روایات بھی زندہ ہے۔ آپ ایسے اکیلے نہیں چڑھیں گے سواری پر، ہمارے خاندان کی روایت کے مطابق چڑھیں گے۔ اور پھر سیدہ زینب نے جو کام مردوں کا تھا، سواری کی رکاب تھامی، اپنے بھائی کو سوار کی، اور سوار کرنے کے بعد امام جب کربلا میں گئے اور جب شہید ہو گئے تو آپ کا لاشہ اٹھانے کے لیے سیدہ زینب کی سب کا لاشہ اٹھایا امام حسین نے، اور امام حسین کا لاشہ اٹھانے کے لیے سیدہ زینب گئی تھی۔ لیکن جب زینب پاک لاشہ اٹھانے گئی تو آپ کو اٹھانے نہیں دیا گیا، بلکہ شمر نے کہا، عمر سعد نے کہا کہ اس لاشے کو اٹھانے نہیں دیں گے، اس کو تو ابھی گھوڑے کی ٹانپوں سے کچلا جائے گا۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ میرے امام کے کٹے ہوئے سر کو کاٹ کر جو جسم تھا بغیر سر کا، اس پر 10 گھوڑے متعین کیے، اور 10 گھوڑے متعین کرنے کے بعد ایک ایک لاش پہ 10 گھوڑے متعین کر کے اس کو کچلا گیا۔ سوچو جب 10 گھوڑے ایک جسم پر دوڑے ہوں گے، وہ جسم جو پھول کی طرح نازنین تھا، جسے رسول اللہ چومتے تھے، حضور سونتے تھے، آقا سینے سے لگاتے تھے، آج اس کا کیا حال؟ اللہ اکبر۔ اور سیدہ زینب کو جب واپس کر دیا گیا تو ظالم گھوڑے دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف آئے۔ جب خیمے کی طرف آئے اور زیور چھیننے لگے تو سیدہ زینب کا کردار گرجدار آواز میں بولی خبردار، جان لے لوں گی اگر کوئی ہماری طرف بڑھا تو، تمہیں زیور چاہیے؟ ہم اپنے زیور خود اتار کر دیتے، اور سب خواتین کے زیور اتار کر دے دیا، اور اس کے بعد ظالموں نے دوپٹے تک چھین لی۔ استاد زمن نے لکھا، جس کتاب کی تصدیق اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم نے کی ہے آئین قیامت، اس میں استاد زمن نے لکھا دوپٹے تک چھین لی۔ صد الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے سوانح کربلا میں لکھا دوپٹے تک چھین لی۔ رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے نقش کربلا میں لکھا دوپٹے تک چھین لی۔ البدایہ والنہایہ میں ابن اسیر نے، ابن کثیر جس کو اٹھا کے دیکھے، لیکن ایک جملہ علامہ ارشد القادری بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، جب بیویوں کے دوپٹے چھینے جا رہے تھے اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا شمر، عمر سعد، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آیا، نسیم سحر اور باد صبا
چین تک پہنچتے پہنچتے ادب کا روپ دھار لیتے ہیں. تم ان کے دوپٹے بھی چھین رہے ہو؟ کیا بھول گئے وہ دن جس وقت حاتم تائی کی بیٹی کو ننگے سر میرے نانا کے سامنے لایا گیا تھا تو میرے نانا محمد رسول اللہ نے اس عورت کو اپنی چادر، اس لڑکی کو اپنی چادر اڑا کر پیغام دیا تھا، بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی، بیٹی تو بیٹی ہوتی. میرے نانا نے جس سب کو چادر دی، آج ان کی چادر چھین لی گئی. مانا کہ ہمارے سارے مرد شہید ہو گئے، آل محمد کا پورا خاندان کٹ گیا، خیمے اجڑ گئے. جو خیمے کل تک گجگجا رہے تھے، جو خیمے کل تک گجگجا رہے تھے نوجوانوں، وہ سب ختم ہو گئے، خیمے سونے ہو گئے، کچھ نہیں بچا. اور ہمارے مردوں کی شہادت نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، تو کیا کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا؟ کم سے کم ہمارے خاندان نے تمہیں کلمہ پڑھایا، تمہارے باپ داداؤں کو، اس کا تو احسان رکھو. تم نے چادریں تک چھین لی. یہی گفتگو ہو رہی تھی. وہ ظالم رو تو پڑے لیکن چادریں واپس نہیں کی. حتیٰ کہ سیدہ سکینہ جو 7 سال کی ننھی شہزادی تھی، انہیں سکینہ بھی لکھا گیا، لیکن ان کی کان کی بالیاں تک کھینچی. جب اس ننھی شہزادی نے سوچا مجھ پہ ظلم کر رہے، میں بتاؤں گی کہ میں یتیم ہو گئی ہوں، تو یتیم پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، مجھ پہ رحم کریں گے. حسین پاک کی شہزادی نے کہا میرا نام سکینہ ہے، حسین کی یتیم ہوں، مجھ پہ رحم کرو. اتنا سننا تھا. رحم کیا کرتے، مزید منہ پہ تماچے مارنے شروع کی. وہ تماچوں کے جو نشان تھے انگلیوں کے کئی دن تک باقی رہے. سیدہ زینب پاک کا کردار. پھر عصر کا وقت آیا، سیدہ زینب کا کردار. آپ نے فرمایا نبی کے گھر کی بیٹیوں بیویوں، ابھی بھی نماز تم پہ معاف نہیں، نماز پڑھو. مغرب بھی پڑھائی، مغرب بھی پڑھو، عشاء کا بھی پڑھنے کا حکم دیا، عشاء بھی پڑھو. رات کالی چھا گئی. 10ویں محرم کا دن گزرا، 11ویں شبائی، اسی کو شام غریباں کہتے ہیں. شام غریباں کٹی پٹی لاشیں تھی، اور کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی بے گور و کفن. عمر سعد اور شمر نے اپنے مقتولوں کو جنازہ پڑھا، کفن دیا، دفن کر دیا. اور ان کی لاشیں جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا بے گور و کفن پڑی رہی. کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، بلکہ کوئی پہرا دینے والا بھی نہیں تھا. بیماری کی وجہ سے امام زین العابدین بار بار بے ہوش ہو گئے تھے. حمید بن مسلم کردار زینب بیان کرتا ہے، بڑی پیاری سی بات یاد ہے. جب خیمے جل رہے تھے، حمید بن مسلم کہتا ہے دوپٹے تو چھین لیے گئے تھے، کہتا ہے ایک چاند جیسے چہرے والی مقدس خاتون میں نے دیکھا کہ کبھی آگ پر چل کر خیمے سے ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر، آگ پر چلتی. میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے جو تو آگ پر چل کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جاتی؟ کہتی ہے کیا کروں، جو چل کر نکل سکتے تھے وہ تو نکل گئے. ظالموں نے خیمے جلا دیے. میرا بیمار بھتیجا بے ہوش پڑا ہوا ہے خیمے کے اندر. اگر میں اس کو نہ بچاؤں، حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہے، مر جائے گا، جل جائے گا، ہمیشہ کی نسل حسینی ختم ہو جائے گی. بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ میرے اس بچے کو میں نکال لوں، اسی لیے آگ پہ چل کے جاتی ہوں. حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا، اس کے بعد اس بے ہوش شہزادے کو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور آگ پر چلتی ہوئی خیمے کے باہر نکلی. میں نے اس کو اس انداز سے بہادری کے ساتھ دیکھا. اس مقام پہ پہنچ کر میں تو کہتا ہوں سارے سیدوں کو سیدہ زینب پاک کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. سیدہ زینب تمہاری عظمت کو سلام. تم نے ایک زین العابدین کو نہیں بلکہ قیامت تک کے سارے حسینی سیدوں کو بچا لیا، اماموں کی امامت کو بچا لیا. اسی پر بس نہیں، رات ہو چکی ہے، وہ ظالم شراب پی کر مستیاں کر رہے ہیں، اور ادھر نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، کچھ نہیں. کھلے آسمان کے نیچے بیویاں بیٹھی، ننھے ننھے بچے سسک رہے، سسک سسک کر بے ہوش ہوتے ہیں. سیدہ زینب نے سیدہ شہربانو سے کہا شہربانو لاشیں کٹی پٹی ہے، درندوں کی آواز آ رہی، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی درندہ لاش کا کوئی حصہ اٹھا کر لے کر چلا جائے. مجھے لاشوں پہ پہرا دینا ہوگا. لاشوں پہ پہرا دینے کے لیے جیسے ہی کوئی ہتھیار ڈھونڈنا چاہتی تھی، آج ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ تھا. دوپٹے تک چھین لے گئے.
جھولا علی اصغر کا تک چھین لے گئے. جس بستر پر امام زین العابدین بے ہوش پڑے تھے وہ بستر تک چمڑے کا چھین کر کے کچھ نہیں رکھا بچا, کچھ نہیں تھا. بغیر ہتھیار کے کیسے پہرا تھا. ریت میں کچھ ڈھونڈا, قسمت کی بات, اللہ کی شان, ٹوٹا ہوا کھنجر مل گیا تو ٹوٹا ہوا کھنجر لے کر پوری رات لاشوں پہ پہرا دیتی رہی. یعنی کیا جگر ہے. عورت تو پتہ کھڑکنے سے بھی ڈر جاتی ہے. یہ رسول اللہ کی شہزادی, رسول اللہ کی نواسی, جنہوں نے مرد جس پہ رشک کرے ایسا کام کیا. اس کے بعد جب صبح ہوئی, صبح کے وقت پتہ نہیں وہ رات کیسے کٹی, بہت سی باتیں لکھی جاتی ہیں. ایک واقعہ تو صوفیہ کی طرف سے بیان ہے. صوفیہ کی بہت ساری باتیں لوگ قبول کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں قبول کرتے. جنہیں قبول کرنا ہے کریں, جنہیں نہیں کرنا ہے کتاب کا حوالہ دینا میری ذمہ داری. لیکن صوفیہ کی طرف سے یہ بات آئی اور ہم اس کے قائل ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولی بعد وصال بھی مدد کے لیے آ سکتا. سیدہ زینب پاک ٹوٹا کھنجر لے کر کے پہرا دے رہی. دیکھا کہ کوئی نقاب پوش سواری پر سوار آتا ہے. سیدہ زینب اس کو دیکھتی اور اس نقاب پوش کی طرف کھنجر بڑھاتی اور کھنجر بڑھا کر کے کہتی خبردار آگے نہ بڑھنا. اب ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ بچوں کی جانیں گئی, جوان گئے, خیمے جل گئے, زیور لے لیے, دوپٹے لے لیے, کچھ تو نہیں بچا. اب کیا لینے آئے ہو؟ لیکن وہ سوار تھا کہ آگے بڑھتا جا رہا تھا. آپ نے گرجدار آواز میں کہا علی کی بیٹی ہوں, وہیں روکو ورنہ خنجر چلا دوں. بس اتنا کہنا تھا. آواز آئی میری بیٹی میں ہی تو علی ہوں, میری بیٹی میں ہی تو علی ہوں. اس وقت تیرا امتحان دیکھنے آیا. بابا سے لپٹ کے کہا بابا جب آپ کے غازی عباس کے بازو کٹ رہے تھے آپ کیوں نہیں آئے؟ اصغر کا حلق چھلنی کیا جا رہا, آپ کیوں نہیں آئے؟ میرا قاسم پانی کے لیے تڑپ کر کربلا کی زمین پہ پیر رگڑ رہا تھا, آپ نہیں آئے. میرے علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر کے سینے میں نیزہ گیا, نیزے کی علی پر دل کا ٹکڑا آیا, آپ اس وقت نہیں آئے. بابا آپ کا حسین اکیلا پیاسا شہید کر دیا گیا, آپ نہیں آئے, اب آپ آئے. بیٹی ہم تو آئے لیکن ہم نے مدد نہیں کی, اس لیے کہ جب امتحان دیا جاتا ہے مدد نہیں کی جاتی. امتحان تھا اللہ کا اور اب بھی تسلی دینے بیٹی صبر کرنا, بیویوں کا خیال کرنا, استقامت کا مظاہرہ کرنا. یہ کہہ کر سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھ, بابا نقاب الٹ کر ایک جھلک تو دکھا دے. نقاب الٹا, باپ نے جھلک دکھائی, بیٹی کی آہ نکلی اور اس کے بعد اچانک وہ شکل نظروں سے اوجھل ہو گئی. صبح ہوئی, رات کیسے کٹی تھی پتہ نہیں. علامہ ارشد القادر رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. لکھتے ہیں کہ جنت کو سونی کر کے روحوں کی دنیا کربلا میں یوں آباد ہوئی. حضور خود بھی آئے امتحان دیکھنے, سیدہ خود بھی امتحان دیکھنے, مولا علی خود بھی, پتہ نہیں کون کون ہے, ارواح انبیاء اور ارواح اولیاء سب موجود ہے کربلا. بلکہ ایک جملہ بڑا خوبصورت استاد زمن نے لکھا ہے, کہتے ہیں روحوں کی آمد پر ایسا لگتا تھا جیسے کربلا میں حسینی میلہ لگا ہوا ہے. لوگ قیامت تک کربلا میں جب آئیں گے, رسول اللہ تو پہلے ہی آ گئے, مولائے کائنات تو پہلے ہی آ گئے, سیدہ تو پہلے ہی آ گئی, امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ سب آ گئے کربلا میں امام علی مقام اور آل نبی کا امتحان دیکھنے کے لیے, داد و تحسین کے لیے. اللہ اکبر. پھر کیا تھا, رات کیسے کٹی جسے شام غریبہ کہتے ہیں. میں تو سوچتا ہوں اللہ کبھی ایک دن ایسا دے کہ میں اپنی قوم کے سامنے پوری شام غریبہ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکوں. شام غریبہ بڑی دردناک ہے. کربلا کی صبح یاد ہے, کبھی شام غریبہ بھی یاد رکھو. وہ بھوکے پیاسے بغیر چادر کے کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے لوگ کیسے رات. لوگ کہتے ہیں کہ غم کی راتیں نہیں کٹتی, غم کی راتیں جلدی نہیں کٹتی, مصیبت کی راتیں جلدی نہیں کٹتی. وہ کتنی مصیبت کی رات ہوگی, شوہر سامنے کٹا پڑا,
بچے سامنے کٹے پڑے، نبی کی بیٹیوں کی گود اجڑ گئی، نبی کی بیٹیوں کی گود خالی ہو۔ یہ کیوں ہوا پتہ ہے؟ نصیر آباد والوں، گرد نواز سے آنے والوں، صرف اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ اور آج ہم گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، نوجوان گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، نوجوان نشہ کر رہے ہیں، نوجوان زنا کر رہے ہیں، پاپ کر رہے ہیں، جرائم کر رہے ہیں۔ حسینیوں، جس وقت زنا کرنے کو دل چاہے تو ذرا علی اصغر کی شہادت یاد کر، جس دین کو پیروں تلے کچل رہے ہو اپنی نفسانیت کے لیے، یہ شہادتیں یاد نہیں آتی اس وقت جب اپنی جوانی کے زور اور گھمنڈ میں اللہ رب العزت کی حدوں کو پامال کرتے ہو، گندی فلمیں دیکھتے ہو، اس وقت تو علی اکبر کا چہرہ سامنے نہیں آتا جس نے اپنی جوانی لٹا کے دین بچایا۔ تم عیاشیاں کرو راتوں کو اس لیے کیا نہیں، اگر سچے حسینی ہو یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ جب گناہ کرنے کو دل چاہے تو اس کو یاد کر۔ کسی عورت کا ایک بچہ مرتا ہے، برسوں نہیں بھولتی، برسوں نہیں۔ مجھے یاد ہے میری دادی کے 3 بیٹے، میرے والد سے 2 بڑے بیٹے تھے، بیچ والا بیٹا کھو گیا، لیکن ہم نے دادی کو آخری وقت تک دیکھا کہ وہ کھوئے ہوئے بیٹے کو عید پر، بقرعید پر، رمضان میں، جمعہ میں، ہر خوشی کے دن یاد کر کے شادیوں میں روتی، میرا بچہ گم ہو۔ آخری تک نہیں ملے، وہ ابھی بھی نہیں ملے، گم شدہ ہیں۔ میرے جو بیچ والے تایا تھے، 3 بیٹے تھے، 3 میں ایک گم ہو گئے، 2 ہی بچے۔ میں کبھی سوچتا ہوں جس خاتون کا بچہ گم ہو جائے اس کو آخری وقت تک آس ہوتی ہے کہ وہ آئے گا۔ کسی کا بچہ مر جائے وہ عورت زندگی بھر یاد کرتے، بھائیوں ان کا تو سبھی اجڑ گیا، آنکھوں کے سامنے اجڑ گیا۔ ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے پورے محلے کی عورتیں غم میں ڈوب جاتی ہیں۔ وہ شام غریبہ کیسی رہی ہو، وہ شام غریبہ کیسی رہی ہو، پوری رات بیٹھی، نہ پانی ہے نہ کھانا، کچھ نہیں، کٹی ہوئی لاش، معصوم اصغر کا لاشا، ننھا سا لاشا ٹکڑے ہوئے سامنے پڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حالت ہے۔ صبح کا انتظار تھا، صبح ہوگی کیسے ہوگی؟ جب 11 محرم کی صبح ہوتی ہے تو پتہ ہے ایک نئی قیامت آتی ہے۔ سیدہ زینب کا کردار، اللہ اکبر، بیبیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی جاتی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہے کسی کے ساتھ ایسا سلوک؟ آج ہمارے ملک بھارت میں، ہندوستان میں تعصب ہونے کے باوجود، یہ ہونے کے باوجود، وہ ہونے کے باوجود، جب بھی کوئی عورت کو کوئی بس میں دیکھتا ہے مرد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عورتوں کو بس میں جگہ دیتے کہ عورت، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عورتوں پر اگر کوئی نظر اٹھا کے دیکھ لے، کوئی بھی مرد ہو، رشتہ ہو نہ ہو، وہ مار پیٹ مچا دیتے ہیں، عورت پر نظر اٹھاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، کیسا وہ دن رہا ہوگا جن کے اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے، جن کے حجروں میں جبریل اجازت کے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سب کی بیٹیوں کو جس نبی کے صدقے میں عزت ملی تھی، آج نبی کی بیٹیاں ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جاتی، پیروں میں بیڑیاں، دوپٹے چھین لیے گئے، اور ایک توق بیمار امام زین العابدین کی گود میں ڈال دیا گیا، اور نکیلیں اونٹ کی اس بیمار کے ہاتھ میں پکڑائی۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے بیمار ہیں، نکیل پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں، جیسے ہی گرتے ہیں پیٹ پہ تازیانے پڑتے ہیں، مارا جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر اس کی منظر کشی کرتے ہیں، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زیبائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، جب اٹھ کر کھڑے نہ ہو سکتے تھے تو تازیانے مارے جاتے، کھڑا کیا جاتا تھا، گر جاتے تھے، طاقت اتنی بظاہر نہیں تھی۔ بالآخر پھوپھی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، سیدہ زینب
کے ساتھ سواری پہ باندھ کر اونٹ کی ننگی پیٹوں پہ بٹھا دیا۔ جب اونٹ کی ننگی پیٹوں پہ بٹھایا، سیدہ زینب نے کہا اب کہاں لے جاتے ہو؟ اب کہاں لے جاتے ہو؟ تو کہا کوفہ لے جائیں گے، بازاروں میں گھمائیں گے، تم لوگوں کا تماشا دکھائیں گے لوگوں کو کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ سیدہ زینب نے کہا تیرا برا ہو شمر، ہمارے ساتھ تیرا برا ہو، ہمارا تماشا دکھائے گا، تمہاری بیٹیاں پردے میں رہیں اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو تم بازار میں گھماؤ گی۔ اللہ اکبر۔ کا ابن زیاد کا حکم ہے۔ سیدہ نے کہا اللہ کو جو منظور۔ اس کے بعد فرمایا ایک کام کرو، ہماری تو کوئی بات تم مانتے نہیں ہو، ایک کام کرو کہ جہاں یہ کٹی پٹی لاشیں پڑی ہے نا، جب کوفہ لے جانا تو تھوڑا وہاں روک لینا، آخری مرتبہ کٹی ہوئی لاشوں کو دیکھ تو لوں۔ جیسی کٹی ہوئی لاشوں پہ پہنچی برداشت نہ کر سکی، امام علی مقام کی لاش کو لپٹ گئی اور لپٹنے کے بعد رو پڑی، اور رو پڑنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے کہا واہ محمدہ واہ محمدہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آقا آپ پر بے شمار درود و سلام ہو۔ جس حسین کو آپ چومتے تھے، جس کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جس کو کندھوں پہ بٹھاتے، جس کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، آج اس کو تو کفن بھی میسر نہیں، قبر بھی میسر نہیں۔ حضور خبر نے اپنے حسین کی، اپنی اولاد کی اتنا روئی کہ آپ کو روتا دیکھ کر دوست دشمن سب رو پڑے۔ ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ کوفہ لانے سے پہلے جہاں جہاں بستی آئے سب بستی میں گھمانا انہیں، اور ان کا معاذ اللہ استغفر اللہ ان کا تماشا دکھانا۔ یہ ظلم تھا۔ جس وقت اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیبیوں کو بٹھایا، سیدہ شہربانوں نے کہا بی بی دوپٹے تو چھین لیے گئے، ان ظالموں کی نظر چہروں پہ نہ پڑ جائے، بی بی کیا کرے؟ فرمایا اللہ نے تمہیں بڑے بال اس لیے دیے کہ اپنے بالوں کو اپنے چہروں پہ ڈالو اور اپنے بالوں کے ذریعے سے اپنے چہروں کی حفاظت کرو۔ بالآخر یہ قافلہ بستیوں میں گھومتا گھماتا کوفہ کی طرف بڑھا۔ جب کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی۔ عمر سعد نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے شام کو لائیں گے تو تماشا نہیں دکھا پائیں گے، اس لیے کوفہ کے کسی جنگل میں باہری شہر کے باہر اس قافلے کو روک دو، قافلہ روک دو، جب صبح ہوگی تو لانا، تاکہ ہم پورے کوفہ کے بازاروں میں ان کو گھمائیں، ان کا تماشا دکھائیں۔ اور اس کے بعد جب کوفہ کے جنگل میں باہر شہر کے باہر پہاڑ کے دامن میں قافلہ رکا، وہ ظالم خیموں میں عیاشیاں کر رہے تھے اور آل محمد کے سر نیزوں پر رکھے ہوئے اور بیویاں اور بچے زمین پہ بیٹھے ہوئے۔ سیدہ سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں کیا ہم اسی طرح بندھے رہیں گے؟ کیا ہمیں کھولا نہیں جائے گا؟ سیدہ زینب کہتی ہے بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے یہاں صبر کا اجر ہے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قائد اہل سنت نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے جس کو کچھ شرح کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے یہ آنکھوں میں آنسو برس رہے تھے، ذکر و اذکار کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، ایسے میں ایک آواز آئی السلام علیکہ یا اہل البیت، اے رسول اللہ کے گھر والوں تم پر سلام، اے رسول اللہ کے شہزادوں شہزادیوں تم پہ سلام۔ جب سب نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک دبلا پتلا سا وجود تھا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ آپ نے سیدہ زینب نے فرمایا کون ہو تم؟ اور اس جنگل میں تم نے ہمیں کیسے پہچانا کہ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں؟ تمہیں کیسے معلوم؟ یہاں تو کوئی ہمارا مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا مونس و غمگسار نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو اس خاتون نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ میں تو نہیں پہچانتی، میں نہیں جانتی، لیکن میں آپ کو بتاؤں
آپ آل رسول اور اہل البیت ہو. مجھے اس طرح پتا چلا کہ جب میں کماری تھی اور جوان تھی تو اس وقت میں سیدہ فاطمہ کی کنیز تھی اور آپ کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی. اس وقت آپ کی گود میں ایک بچی تھی، اس کا نام زینب تھا، اور چھوٹا شہزادہ حسین. یہ مجھے بڑے قریب تھے اور بڑے عزیز تھے، میری گود میں پلتے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھ سے ایک دن کہا، اے خاتون، ایک قافلہ اتنے سال کے بعد کوفہ کے گرد و نواح میں آئے گا. اگر تم میری خوشی چاہتی ہے تو اس کی خدمت کرنا اور ان کی دعا لینا، کیونکہ وہ جس کے لیے جو دعا کر دیں گے اللہ اس دعا کو قبول کر لے. ان کی دعا لینا. وہ بڑے مقبول لوگ ہوں گے اللہ کے. بی بی کون ہوں گے؟ بس آل نبی ہوں گے، نام نہیں بتایا. آل نبی ہوں گے، آل رسول ہوں گے، بڑے مقبول ہوں گے، جن کے لیے جو دعا کر اللہ قبول کر لے گا. ان کی خدمت کرنا. اگر تو نے ان کی خدمت کی تو میری خدمت کی، ان سے دعا لی تو میری دعا لی، ان کی میزبانی کی تو میری میزبانی کی. اس لیے بی بی میری مالکہ نے کہا تھا بس چند دن سے روز آتی ہوں، کیونکہ انہوں نے انہی ایام کے لیے نشاندہی کی تھی. کھانا لے کے آتی ہوں شام کو، صبح تک انتظار کرتی ہوں، قافلہ نہیں آتا. آج قافلہ آیا ہے. یہ سنا تو سب قافلے والے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، زار زار رونے لگے. سیدہ نے نصیحت کی. فاطمہ الزہرا کو پتا تھا، حضور نے بتایا تھا کہ کہاں کہاں قافلہ رکے گا، یہ بھی پتا تھا، کس کس حالت میں رکے گا یہ بھی پتا تھا. اللہ اکبر. تو سیدہ جب روتے روتے کچھ افاقہ ہوا، کہتی ہے بی بی تم کھانا لائی؟ اب تم کھاتے نہیں، ہمیں تو کھانے کے نام سے بھی نفرت ہے، ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہوئی جاتی ہے. لائی ہو، یہ بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے، کیا دعا کریں ہم تمہارے لیے، بتاؤ کیا دعا کریں، ہم دعا کر دیتے ہیں. تو کہا بی بی اب کوئی اور تمنا نہیں ہے. 50 سال ہو گئے میں نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیکھا، بس اتنی تمنا ہے. فاطمہ تو پردہ فرما گئی، ان کی بڑی بیٹی ہو بہو سیدہ فاطمہ کی طرح ناک نقشہ تھا. بس دنیا سے جانے سے پہلے ایک بار ان کی شہزادی زینب کا دیدار ہو جائے، بس یہ تمنا ہے. اور ان کے چھوٹے شہزادے حسین کی زیارت ہو جائے، دونوں کو دیکھ لوں، شہزادی شہزادوں کو، اور پھر اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے. اتنا سننا تھا. شہزادی زینب نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو بلند کیا، کہا کہ اے خاتون، جس شہزادی زینب کو دیکھنا چاہتی ہو یہ دیکھ لو، تمہاری مراد پوری ہو. اور جو شہزادے کو دیکھنا چاہتی ہو وہ کٹا ہوا سر جو نیزے پہ پڑا ہوا ہے وہی حسین کا سر. اتنا سننا تھا. اس کی چیخ نکلی، بی بی آپ کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا، کیوں کیا؟ اور چیخ ماری، اس سے برداشت نہ ہوا، زمین پہ گر پڑی. اور اس طرح کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید کا اور اضافہ ہوا. آگے بڑا لمبا کردار ہے سیدہ زینب پاک کا، مزید باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ٹائم پورا ہوا، اسی پہ بات مکمل کی جاتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سیدہ زینب ان کی امی جان کی خیرات عطا فرمائے، اس گھرانے کی خیرات دے، ہماری بچیوں کو پردے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ سے میری گزارش ہے دین پر عمل کریں، اہل سنت کے مسلک پر قائم رہیں، علم کو عام کریں، جو لوگ دین کا کام کریں ان کی مدد کریں. ہمارے سید صدام صاحب اور ان کے احباب نصیر آباد میں سنی دعوت اسلامی کے پرچم تلے مکاتب کا قیام کر رہے ہیں، اور بھی کام کریں. ان سے جڑیے، قریب ہوئیے، دین کے کام میں مدد کیجیے، اور جو بھی سنیت کا کام جو بھی کر رہا ہے سب کی مدد کیجیے. سنی آپس میں متحد ہو کر رہیے، مل جل کر کے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.